السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ریسرچ پیپر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ ایک ریناؤنڈ پروفیسر ہے جی بی کے، جس کا نام ہے سید محبوب علی شاہ۔ پروفیسر ہے وہ یونائٹڈ عرب امارات میڈیکل یونیورسٹی میں، اور آغا خان یونیورسٹی کراچی میں وہ ایز اے وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اس نے 2001 میں اپنے 4 کالیگس کے ساتھ مل کے گلگت کے ڈسٹرکٹ گزٹ میں اس نے ایک ریسرچ کی تھی بلڈ پریشر کے حوالے سے، اور اس کے ریسرچ کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا ہائپر ٹینشن اینڈ اٹس ڈٹرمنٹس امنگ ایڈلٹس ان ہائی ماؤنٹین ولیجز آف ناردرن ایریاز آف پاکستان۔ تو یہ جو ریسرچ کی جو فائنڈنگس آئی ہے، اس کو ہم گلگت اور چترال کے مختلف علاقوں پہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ سملر ہے، وہاں کی جغرافی ہے وہ سملر ہے۔ تو اس حساب سے جو فیکٹرس ہے وہ تقریباً ہر جگہ کے سملر ہے، اس لیے ہم غزر میں یہ ہو گیا ہوا تو غزر میں ہے، لیکن ہم اس کو چلاس ہو یا استور ہو یا بندہ ہو یا چترال ہو، کہیں پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے نکالنا تھا ڈٹرمنٹس، اور اس کے ساتھ ہائپر ٹینشن کا پریولنس کی ہائپر ٹینشن کتنا جو ہے نا عام ہے لوگوں میں، یا اس کا رجحان کتنا ہے، اور اس کے ڈٹرمنٹس کی وجوہات کیا ہے۔ تو اس نے جو ریسرچ کی تھی اس کے لیے ایک سیمپل اس نے چوز کیا تھا۔ 4203 ٹوٹل اس میں کینڈیڈیٹس تھے ریسرچ میں، اور 18 ولیجز اس نے سلیکٹ کیے تھے۔ پنیال تحصیل پنیال، ایج گروپ اس کا تھا 18 سے ابو، اور اس نے جو انسٹرومنٹ یوز کیا تھا بلڈ پریشر میجر کرنے کے لیے وہ تھا مرکری اسفیگمومینومیٹر، جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے بلڈ پریشر میجرمنٹ کے حوالے سے۔ اس نے جو مین بلڈ پریشر جو سلیکٹ کیا ہوا تھا وہ تھا 125 ± 19 سسٹولک بلڈ پریشر، اور 80 ± 12 ڈائسٹولک بلڈ پریشر، اور فیمیل کے لیے اس نے کیا تھا 125 ± 22 سسٹولک بلڈ پریشر، اور 78 ± 14 ڈائسٹولک بلڈ پریشر۔ اس کی جو ریسرچ فائنڈنگس آئی تھی اس میں جو ہے نا جو پریولنس تھا بلڈ پریشر کا وہ آیا تھا 14%۔ مطلب اس کا جو پورا سیمپل اس نے لیا ہوا تھا 4203 کا، اس میں سے 14% بندوں کو وہ ہائپر ٹینسیو تھے، مطلب ان کا بلڈ پریشر زیادہ تھا۔ اور جب اس نے ایج کے حساب سے اس کو تقسیم کیا ایج کے اکارڈنگلی، تو 18 سے لے کے 29 سال کے جو ایج گروپ تھا اس میں اس کا پریولنس تھا 4%، مطلب 100 میں سے 4 بندوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اور ابو 60 جو اس نے ایج گروپ میں جب دیکھا تو اس میں تھا 14%، مطلب 100 میں سے 14 بندوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اور ڈٹرمنٹس جو کازز ہے آپ کہہ سکتے ہو یا ایسوسیشنس ہے، اس میں جو نمبر 1 ڈٹرمنٹ تھا وہ تھا ایج، تو ایج کے حساب سے جو آپ کا بلڈ پریشر ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ دوسرا تھا ہائی بی ایم آئی، باڈی ماس انڈیکس، جن لوگوں کا زیادہ ہے، جن کا وزن بہت زیادہ ہے ان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہے بلڈ پریشر ہونے کے۔ اس کے بعد اس کا جو تھرڈ ڈٹرمنٹ تھا وہ تھا فرسٹ ڈگری ریلیٹیو، مطلب اگر کسی بندے کے خاندان میں کسی کو بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہے تو موسٹ پروبیبلی اس کو بھی چانس ہے اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اس کے مین جو ہے ڈٹرمنٹس تھے، اور میل اور فیمیل کے بیچ میں کوئی خاص ڈفرینس اس کو نظر نہیں آیا بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ تو اس کی جو فائنڈنگس ہے ان کے بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کو جو ہے نا ایج کے حساب سے بلڈ پریشر کی جو اسکریننگ ہے وہ کرنی چاہیے۔ ایک دوسری چیز اس کو جو ہے نا اپنا جو بی ایم آئی ہے، اپنی جو ویٹ ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ اگر اس کا وزن زیادہ ہو تو اس کو بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ اور تیسری بات اس کے اگر ریلیٹیوس میں کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو اس حساب سے اپنی اسکریننگ کرانی چاہیے ٹائم بائی ٹائم، اور اپنا جو بلڈ پریشر ہے وہ چیک اپ کرنا چاہیے، اور میڈیکیشن اسٹارٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے اس کے ریسرچ فائنڈنگس۔ اب کچھ جنرل ایڈوائس میں آپ کو دینا چاہوں گا بلڈ پریشر کے حوالے سے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں لوگ نمکین چائے جو ہے نا بہت زیادہ پیتے ہیں، تو آپ نے نمکین چائے اپنی کم کرنی ہے۔ اگر آپ ینگ ہے، آپ کا ایج جو ہے نا بلو 40 ہے، تو آپ ویسے ہی اپنا جو نمکین چائے ہے اس کا جو اماؤنٹ ہے آپ وہ کم کر دیں۔ اگر دن میں آپ 8 کپ پیتے ہیں تو اس کو آپ 5 تک لے آئے، 5 پیتے ہیں تو پھر 4 تک لے آئے یا 3 تک لے آئے، کم کرتے جائے۔ اور جو ہم ایڈ کرتے ہیں سالٹ بعد میں اپنے کھانوں میں یا سلاد وغیرہ میں، وہ بالکل نہ کریں۔ اس کے بعد وزن جو ہے نا اپنا ابھی سے ہی مینٹین رکھے، اور ٹائم کے حساب سے ٹائم بائی ٹائم آپ اپنی اسکریننگ کراتے جائیں، اور ریگولر ایکسرسائز دن میں آدھے گھنٹے کے لیے یا 20 سے لے کے 30 منٹ تک کے لیے ریگولر ایکسرسائز لازمی ہے۔ باڈی ماس انڈیکس اپنا مینٹین رکھنا ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو میڈیکیشنز آپ نے پراپر استعمال کرنی ہے، نمک بالکل کم استعمال کرنا ہے۔ تو یہ کچھ ایڈوائس ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ یہ فائنڈنگز جتنے بھی تھے یہ جو ہے نا 2001 کے ہے۔ ابھی پچھلے سال ہم نے 2022 میں ایک ریسرچ کی ہے، اس کی پبلیکیشن ابھی ہونی ہے، تو اس کی پبلیکیشن کے بعد اس کے جو کرنٹ فائنڈنگس ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے اور دوسرے کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گا۔ تو تھینک یو۔